مردہ شخص کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے؟ شروع میں مردہ شخص کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے۔ وہ خود کو موت کا خواب دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو روتا، نہلاتا، گرہ لگاتا اور قبر میں اترتا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ خواب دیکھنے کا تاثر رکھتا ہے۔ جب وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن کوئی اس کی چیخ نہیں سنتا۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے گھر روانہ ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر تنہا رہ جاتا ہے، اللہ اس کی روح کو بحال کرتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاگتا ہے۔ پہلے تو وہ خوش ہوتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ جس سے وہ گزر رہا تھا وہ صرف ایک ڈراونا خواب تھا، اور اب وہ اپنی نیند سے بیدار ہے۔ پھر وہ اپنے جسم کو چھونے لگتا ہے جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے، میری قمیص کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ جگہ کہاں ہے؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کیوں ہے؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ پھر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے، اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے، اور وہ واقعی ہی مر چکا ہے۔ وہ ہر ممکن زور لگاتا ہے اور چیختا ہے اور پکارتا ہے اپنے رشتہ داروں کو جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے ہیں، لیکن اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر وہ یاد کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی واحد امید ہے۔ وہ اس کے لیے روتا ہے اور اس سے معافی مانگتے ہوئے اس سے التجا کرتا ہے، یا الہی مجھے معاف کر دیجئے، یا الہی مجھے بخش دیجئے، یا الہی مجھے ایک موقع دے دیجئے، یا الہی مجھے دیکھیے، میرا حال دیکھیے، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ چیخیں مار مار کر رب سے التجائیں کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے والے دو فرشتے اسے تسلی دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کی بہترین خدمت کرتے ہیں۔ اگر وہ برا شخص ہے تو دو فرشتے اس کے خوف کو بڑھاوا دیں گے اور اس کے بدصورت کاموں کے مطابق اسے اذیت دیں گے۔ جو لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو دیکھا جائے گا، قبر میں اتر جائیں گے تو دیکھا جائے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا تو دیکھا جائے گا، کچھ بھی دیکھا نہیں جائے گا آپ سے۔ آپ زمین کے نیچے ہوگے، جہاں آپ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، پر کوئی آپ کو سننے والا نہیں ہوگا۔ آپ کی اپنی اولاد آپ کو مٹی کے ڈھیر میں دفنا کر چلی جائے گی۔ کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے یا آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے، بلکہ لوگ کہیں گے، اف بہت گرمی ہے، بہت وحشت ہے، یہاں اندھیرا ہو رہا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ سب آپ کے ٹھکانے سے دہشت زدہ ہوں گے اور آپ کو اس مٹی کے اندر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس وقت صرف اور صرف ایک واحد اللہ رب العزت ہوں گے جو آپ کی چیخ اور پکار سننے والے ہوں گے۔ تو دنیا میں ہی اپنی چیخیں اور پکاریں اس کو سنا لیں، دنیا میں ہی اپنے دکھڑے اس کو سنا دیں، دنیا میں ہی اس کے سامنے جھک جائیں، التجا کریں، اس کے سامنے سرو سجود ہو جائیں، تاکہ آپ کی اور میری آخرت بہتر ہو جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے اور میرے ماں باپ اور میرے خاندان اور میرے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔